بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی قرآن شریف کا ترجمہ اور کچھ آیتوں کی تشریح کا مطالعہ کریں گے۔ الحمدللہ آج ہم قرآن شریف کی تیسری آیت آل عمران کے بارے میں جو مدنی آیت ہے، اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں، اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی شروع کی 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے وہ کس طرح سے اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران۔ الف لام میم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ حیوں کے معنی ہیں ہمیشہ باقی رہنے والی ذات، جس کو نہ فنا ہے نہ موت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے رہے گا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ ہی نے اس سے پہلے توریت اور انجیل کو نازل کیا، اسی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بڑا زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل فرمایا۔ اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، وہی ام الکتاب ہیں۔ کچھ آیتیں متشابہات ہیں، جس کے کئی معنی ہیں، مگر جن کے دلوں میں کچھ ہی ہے وہ ان متشابہات آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ ان کو غلط معنی دے کے فتنہ برپا کریں، اس کی تعویل معلوم کریں، حالانکہ اس کے اصل معنی تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ شک میں پڑنے کے بجائے کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائے، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے جس میں ہے کہ بعض آیتیں محکم ہیں، محکم کے معنی صاف واضح معنی والی آیت ہیں، اور متشابہات وہ آیتیں ہیں جن کے کئی معنی نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی اصل معنی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ جو دعا بھی، اور اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے جو آیت نمبر 7 میں دعا ہے آل عمران کی، یہ دعا بھی یہ کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ اور وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ایک دن جس کے آنے میں ذرا بھی شبہ نہیں، سب لوگوں کو جمع کرے گا۔ اے ہمارے رب، بے شک ایک دن جس کے آنے میں ذرا بھی شبہ نہیں، سب لوگوں کو جمع کرے گا۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدے کیے اپنے بندے سے، وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو بھی وعدہ کیے اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرے گا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے مقابلے میں نہ تو ان کے اعمال ہی ان کے کچھ کام آئیں گے، نہ اولادیں، یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان کی حالت بھی آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں جیسی ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دیجیے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے، جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں جو بدر کے دن باہم مقابل ہوئے تھے، اللہ کی قدرت سے ایک نشانی تھی۔ ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے 2 چند دیکھ رہا تھا۔
اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے دیتا ہے۔ بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں، ہمارے لیے بہت سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 13ویں آیت میں، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کو محبت مزین کر دی ہے، مطلب کہ لوگوں کے لیے جو خوبصورت چیزیں ہیں ان کی محبت کو نمایاں کر دیا گیا ہے۔ مثلاً عورتیں، اولاد، سونے اور چاندی کی جمع کیے ہوئے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیت، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ لوگوں کو مرغوب چیزوں کا محبت مزین کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے، اور وہ محبت کن چیزوں کی ڈال دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی، اولاد سے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر سے، نشان زدہ گھوڑے، مویشی، کھیت، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اس اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہے جس کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو میرے پاس چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے، بہترین ہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو سو ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 16ویں آیت میں فرماتے ہیں، یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ یہ جو بندے جو اللہ کے بندے ہیں ان کی تشریح یہ ہے کہ یہ لوگ صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بندگی میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ لوگ صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بندگی میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ لوگ صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بندگی میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ، فرشتوں اور علم والوں نے انصاف کے ساتھ گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت زبردست، نہایت حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلامی ہے۔ اہل کتاب نے جان لینے کے بعد بھی اس دین سے اختلاف کیا تو محض آپس کی ضد سے کیا۔ جو کوئی اللہ کی آیتوں کو انکار کرتا ہے تو اللہ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اگر وہ آپ سے بحث کریں تو آپ کہہ دیجئے، میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ اہل کتاب اور ان امیوں مشرک عرب سے کہیے، کیا تم بھی ایمان لاتے ہو؟ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، انہوں نے بھی ہدایت پا لی، اگر روگانی کریں تو آپ کے ذمہ تو صرف احکام پہنچا دینا ہے۔ آپ اہل کتاب اور ان امیوں مشرکین عرب سے کہیے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ اگر وہ اسلام لے آئیں تو انہوں نے بھی ہدایت پا لی، اگر وہ روگانی کریں تو آپ کے ذمہ تو صرف احکام پہنچا دینا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو آپ ان کے دردناک عذاب کا بشارہ دیجیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کو اسی کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ روگانی کرتے ہیں۔
وہ تو ہی ہیں منہ موڑنے والے، وہ اس لیے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، مگر گنتی کے چند روز تک ان کے افراط پردازیوں نے انہیں اپنے دین کے متعلق مغرور کر دیا ہے۔ پھر جب ہم ان کے اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شبہ نہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اس دن ہر اس شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، اے ملک کے مالک اللہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو ہی ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، تیرے ہی اختیار میں سب کی بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، تو ہی مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ کر دیتا ہے، تو ہی مردوں کو زندہ کو، تو ہی مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ جو کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، سوائے اس کے کہ تم ان سے کوئی بچاؤ کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ میرے دلوں میں ہے، اگر تم اس کو چھپاؤ گے یا اس کو ظاہر کرو گے تو اللہ تو اس کو جان ہی لے گا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے کاموں، اپنے کیے ہوئے برے کاموں کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اس دن وہ چاہے گا کاش اس کے اور اس کے اعمال بد کے درمیان طویل زمانہ حائل ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج اس کی سورہ آل عمران کی پہلی 30 آیتوں کا مطالعہ کیا اور کچھ آیتوں کی ہم نے تشریح بیان کی۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کی نشست میں سورہ آل عمران کی 31ویں آیت سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔